اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التغابن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان قرآن 2024 کورس کے 34ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں میں نے آپ کے لیے جو آیت قرآن مجید سے تلاوت کی ہے وہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، کس کی؟ اللہ کی، یعنی اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ساری کی ساری بادشاہت ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کو میں نے آج کے لیکچر کے لیے کیوں منتخب کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کے ایک حصے لہ الملک ولہ الحمد کو اپنے لسان القرآن کورس کے قواعد کے تحت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ مین ٹاپک ہمارا مرکب تام جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، ان دونوں پارٹس کے حوالے سے ہم مرکبات ناقصہ کو ان پارٹس میں فٹ کرنے کی کوشش مکمل کر چکے ہیں۔ مرکبات ناقصہ 4 ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب جاری۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مرکب تام جملہ اسمیہ کے دونوں پارٹس مبتدا اور خبر کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ مرکب اشاری زیادہ تر، بلکہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً مبتدا کی جگہ پر ہی استعمال ہوتا ہے، اور مرکب جاری جو ہے وہ اصل میں تو متعلق ہوتا ہے، زیادہ تر خبر کے متعلق ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ خبر کو ہائڈ کر دینے کی صورت میں وہ قائم مقام خبر بن جاتا ہے، اور اس قائم مقام خبر کو بعض لوگ خبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر تک مکمل کر لی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور دیکھی تھی پچھلے لیکچر میں، کہ ظرف بھی جملہ اسمیہ میں بطور متعلق ہی استعمال ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو کنسیپٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ خبر قرآن مجید میں آپ کو کثرت سے ملے گی، وہ خبر جو مرکب جاری یا ظرف کی صورت میں آتی ہے۔ پھر سن لیجئے میرا جملہ کہ بعض اوقات عربی عبارت میں جو خبر ہے، کون سی خبر؟ خاص طور پہ وہ خبر جو مرکب جاری یا ظرف کے طور پر ہوتی ہے، اس کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کی طرف، جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 1 پیش کی ہے، اور اس کا وہ حصہ کہ لہ الملک ولہ الحمد۔ تو آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، پہلے ہم لہ الملک کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہو جو ہے یہ مرکب جاری ہے، اور آپ کا جملہ جو ہے وہ مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے۔ لہو میں پہلی بات تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ جو ہو کی ضمیر ہے اس پہ الٹی پیش آنی چاہیے، کیونکہ پیچھے زبر ہے، لیکن سیدھی پیش لگی ہوئی ہے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ تھی یہ الٹی ہی پیش، لیکن چونکہ اس الٹی پیش کو آگے ملا کر پڑھنا تھا، الملک کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا تھا، تو لسان القرآن کورس کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جتنی بھی کھڑی اور الٹی حرکتیں ہوتی ہیں، انہیں جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ سب سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو ہو پر جو سیدھی پیش آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اصل میں الٹی ہی پیش تھی، لیکن ملا کر پڑھے جانے کی صورت میں آپ کو یہ اب سیدھی نظر آ رہی ہے۔ تو لہو جو ہے یہ جار مجرور مرکب جاری ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الملک۔ الملک اسم ہے، معرفہ ہے اور مرفوع ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ لہو مرکب جاری ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ خبر کی جگہ پر تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مبتدا کی جگہ پر ہم نے اسے استعمال نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لہو جو ہے یہ مبتدا ہے اور آگے الملک خبر ہے۔ الملک خبر اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی
کیونکہ الملک جو ہے یہ معرفہ ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہاں پر مرکب جاری جو اصلاً خبر تھا اس کو الملک مبتدا پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ تو اصل ترکیب اس کی یوں تھی کہ لہو جار مجرور یہ خبر مقدم ہے اور الملک جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے حصے کی طرف ذرا غور کریں۔ دوسرا حصہ ہے جی لہو الحمد، تو یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ لہو مرکب جاری ہے اور یہ خبر مقدم ہے اور الحمد جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو قرآن مجید میں مبتدا جو ہے وہ مؤخر نظر آئے گا اور خبر جو ہے وہ مقدم نظر آئے گی، اور کون سی خبر؟ خاص طور پہ وہ خبر جو مرکب جاری یا ظرف کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ اس میں یہ جو مرکب جاری ہے یہ خبر مقدم ہے اور آگے جو آ رہا ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب اگلی بات کہ اس طرح سے ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے، تو اس طرح ترجمے میں یہ فرق پڑتا ہے، ایک فرق یہ پڑتا ہے کہ ایسا اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب حصر مطلوب ہو۔ حصر کہتے ہیں عربی زبان میں، آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں، ہی کا مفہوم پیدا کرنے کو، یعنی آپ ہی کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ عربی میں حصر کہلاتا ہے۔ دیکھیں لہو الملک، اس جملے کے پارٹس کو اگر میں اپنی اپنی جگہ پر رکھوں تو ہمارا جملہ کچھ یوں ہوگا، الملک لہو۔ الملک لہو کا مطلب ہوگا ساری کی ساری بادشاہت اس کی ہے۔ اب لہو کو مقدم کر دیا، الملک کو مؤخر کر دیا، تو اس سے ایک حصر پیدا ہو گیا اور اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ساری کی ساری بادشاہت اس ہی کی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ہی کی ساری بادشاہت ہے۔ اور اسی طرح لہ الحمد کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ ساری کی ساری تعریف اور شکر اس ہی کا ہے۔ تو یہ حصر پیدا کرنے کے لیے اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر جگہ حصر نہیں ہوتا۔ کلام کی خوبصورتی کے لیے، کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کو میں نے بات اس لیکچر میں سمجھانی تھی، اور دوسری بات خاص طور پہ یہ بھی آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیات سے ہی، کہ قرآن مجید میں آپ کو بعض جملے ایسے بھی ملیں گے جن میں آپ کو مرکب جاری سے وہ جملہ سٹارٹ ہوتا ہوا ملے گا یا ظرف سے جملہ سٹارٹ ہوتا ہوا ملے گا، اور آگے اسم مرفوع ہوگا، لیکن وہ اسم مرفوع جو ہوگا وہ معرفہ نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہوگا۔ اچھا، جب مرکب جاری یا ظرف کے بعد آپ کو اسم معرفہ نظر آ گیا، پھر تو آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اسلوب وہی ہے کہ خبر کو مقدم کیا گیا ہے، مبتدا کو مؤخر کیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ کو مرکب جاری یا ظرف کے بعد اسم نکرہ نظر آ رہا ہے اور وہ نکرہ اسم بھی مرفوع ہی ہے، تو اب آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اب یہ کیا ہے۔ تو نوٹ کر لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مرکب جاری یا ظرف کے بعد آنے والا نکرہ مرفوع اسم بھی مبتدا ہی ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، تو یہ نکرہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جملہ اسمیہ کے قواعد میں یہ بات پڑھی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور این جی دونوں کا برابر ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو دوسری شرط ہے، یعنی اعراب والی، دونوں کا مرفوع ہونا، یہ 100% شرط ہے، یعنی مبتدا لازماً مرفوع ہوگا، خبر لازماً مرفوع ہوگی۔ لیکن جو دوسری شرطیں ہیں، یعنی مبتدا کا معرفہ ہونا، خبر کا نکرہ ہونا اور این جی دونوں کا برابر ہونا، یہ 99% شرط ہے، یعنی اس میں آپ کو ایکسیپشنز مل جائیں گی۔ تو یہ وہ ایکسیپشن ہے، یعنی مبتدا آپ نکرہ لانا چاہتے ہیں، اور مبتدا کو نکرہ لانے کا ایک طریقہ یہ ہے، میں ایک طریقے پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مبتدا کو مؤخر کر دیں، خبر کو مقدم کر دیں،
مبتدا کو مؤخر کر دیں، اور یہ بھی زیادہ تر آپ کو ایسے جملوں میں ملے گا جہاں پر خبر جو ہے وہ مرکب جاری یا ظرف کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو 2 کانسیپٹس میں نے آپ کو دیے ہیں آج کے لیکچر میں، پھر تازہ کر لیں ذہن میں کہ وہ جملے جن جملوں میں خبر مرکب جاری یا ظرف کی صورت میں ہوتی ہے، ان جملوں میں بعض مرتبہ آپ کو مرکب جاری یا ظرف شروع میں نظر آتے ہیں اور مبتدا جو ہے وہ ان کے بعد نظر آتا ہے، اور وہ مبتدا کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ معرفہ مرفوع کے ذریعے آپ اس مبتدا کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ اس کی ایک ایگزامپل اور آپ کو میں دیتا ہوں۔ سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 7 کا ایک حصہ ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہاں پر آپ نوٹ کریں للہ، یہ مرکب جاری ہے اور یہاں سے آپ کا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آگے ہے خزائن السماوات والارض۔ خزائن مضاف ہے اور السماوات مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ اب ظاہر بات ہے یہ مبتدا ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہاں پر حصر پیدا کرنا مقصود تھا، یعنی للہ خزائن السماوات والارض کا ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، یا اللہ ہی کے ہیں زمین و آسمان کے خزانے۔ اور اسی طرح المنافقون میں آیت نمبر 8 میں آپ یہ والا حصہ دیکھیں کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ تو دیکھیں جملہ آپ کا شروع ہو رہا ہے جی للہ سے، تو للہ مرکب جاری ہے اور آگے آ رہا ہے العزت۔ العزت معرفہ ہے، مرفوع ہے، لہٰذا مبتدا مؤخر ہو گیا اور للہ کو ہم خبر مقدم قرار دے دیں گے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اتنے حصے کا تو یوں ہوگا کہ العزت یعنی ساری کی ساری عزت اللہ ہی کی ہے، اور پھر یہ جو خبر مقدم ہے اس پہ عطف ہو رہا ہے وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہی عزت ہے۔ ظرف کے حوالے سے بھی ایک ایگزامپل میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ زخرف آیت نمبر 85۔ اس کے اس حصے کو دیکھیں کہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ اب یہاں پر عِندَهُ دیکھیں یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے، اور آگے ہے علم الساعتی جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ تو عندہ جو ہے یہ خبر مقدم ہو جائے گا اور علم الساعتی جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور یہاں پر حصر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی مطلوب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ اسلوب آپ کو بہت جگہ ملے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر جگہ جو ہے وہ حصر مطلوب نہیں ہوگا، حصر صرف وہیں مطلوب ہوگا، مقصود ہوگا جہاں پر حصر پیدا کیا جا سکتا ہوگا۔ اب یہ جتنے بھی میں نے مقامات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہ سارے مقامات وہ ہیں جہاں پر اللہ کے حوالے سے ہی بات کی جا رہی ہے اور حصر 100% یہاں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جار مجرور یعنی مرکب جاری یا ظرف سے کوئی جملہ شروع ہوتا ہوا نظر آئے اور اس کے بعد اسم معرفہ مرفوع ہو، تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ جو معرفہ مرفوع اسم ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور مرکب جاری یا ظرف جو ہے یہ خبر مقدم ہے۔ اور دوسرا کنسیپٹ میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شروع میں مرکب جاری یا ظرف نظر آئے اور اس کے بعد مرفوع اسم نظر آئے لیکن وہ معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو، تو بھی آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ جو نکرہ مرفوع اسم ہے یہ بھی مبتدا ہے اور مبتدا مؤخر ہے، آپ نے اسے خبر نہیں مان لینا، ٹھیک ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فی قلوبہم آپ کا مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے، قلوبہم مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور یہ مجرور ہو رہا ہے فی حرف جر کے لیے۔ تو فی قلوبہم مرکب جاری ہے، شروع میں آ رہا ہے اور آگے ہے مرضن۔ اب مرضن معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے لیکن مرفوع ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اسے بھی مبتدا مؤخر کہنا ہے اور فی قلوبہم کو خبر مقدم کہنا ہے، اور یہاں پر حصر پیدا کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ
یہاں پر مبتدا کو نکرہ لانا مقصود تھا، اور ترجمہ یہاں پر ہم کچھ اس انداز میں کریں گے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بیماری جو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، یہ نکرہ کے حوالے سے کر رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں نکرہ اسم جو ہے وہ لانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ اس نکرہ اسم سے ایک کا مفہوم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ایک بالکل نارمل وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ نکرہ اسم کو بہت سارے معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ تو پڑھا ہے کہ معرفہ اسم کب کب استعمال ہوتا ہے، لیکن آج میں آپ کو عربی کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ عربی عبارت میں نکرہ اسم کو بھی بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نکرہ صرف ایک کا معنی دینے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا، یا ان نون کا معنی دینے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں نکرہ اسم کو بعض مرتبہ کسی چیز کی بڑائی بتانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات نکرہ اسم کو کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ نکرہ اسم کو بعض اوقات زیادتی بتانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور نکرہ اسم کو بعض اوقات قلت بتانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فی قلوبہم مرض، اب آپ دیکھیں مرض اگر ہم ترجمہ کریں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی یہاں پر ایک بیماری بتانا مقصود نہیں ہے کہ بس ایک بیماری ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے، یا یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ معمولی بیماری ہے، نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ قرآن مجید کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، تو اس حصے پر ذرا غور کریں کہ علی ابصارہم غشاوۃ، اب علی ابصارہم سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، یعنی مرکب جاری سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور مرکب جاری کے بعد غشاوۃ آپ کو مرفوع اسم نظر آ رہا ہے لیکن نکرہ ہے۔ غشاوۃ کے معنی پردے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے بتانا کہ ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، یعنی ایک پردہ ہے یا کوئی ایک پردہ ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایک بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید میں اکثر جگہ پر ملیں گی۔ اور عام عربی میں جار مجرور یا ظرف کے بعد نکرہ مبتدا لانا جو ہے وہ انگریزی کے اس کنسیپٹ کے برابر تصور کیا جاتا ہے جو کہ ہم انگریزی میں انٹروڈکٹری دیئر کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ مثلا انگریزی میں کہنا چاہتا ہوں میرے گھر میں ایک باغ ہے۔ اب میرے گھر میں ایک باغ ہے، اس کو میں انگریزی میں اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں تو مجھے پتہ ہے میرے گھر میں کی انگریزی جو ہے وہ ہے ان مائی ہاؤس۔ تو اب ایک باغ ہے جو ہے نا، اس کے لیے میں انگریزی میں جو انٹروڈکٹری دیئر استعمال کروں گا اس کے اعتبار سے جملہ کچھ یوں بنے گا، دیئر از اے گارڈن ان مائی ہاؤس۔ تو دیئر از اے گارڈن ان مائی ہاؤس، اب یہاں پر دیئر کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک۔ تو دیئر از اے گارڈن ان مائی ہاؤس، میرے گھر میں ایک باغ ہے۔ اس کو اب میں عربی میں کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ فی بیتی حدیقۃ، فی بیتی حدیقۃ، میرے گھر میں ایک باغ ہے۔ اب دیکھیں اسلوب وہی ہے کہ جار مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے اور آگے آپ کو نکرہ مرفوع اسم نظر آ رہا ہے جو کہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ انٹروڈکٹری دیئر والا مفہوم پیدا کر رہا ہے۔ یہاں پر وہ باغ جو ہے وہ یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص
نشانی ہے یا کوئی خاصیت مراد ہے، بلکہ سمپل جس طرح ہم انگریزی میں جملے استعمال کرتے ہیں انٹروڈکٹری دیئر کے ساتھ، تو عربی زبان میں اس مفہوم کے لیے بھی یہ اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میں انگریزی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک بھائی ہے، میرا ایک بھائی ہے، تو اس کے لیے انگریزی میں استعمال کروں گا I have a brother، I have a brother۔ اب یہ مفہوم آپ نے عربی میں کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہی اسلوب اختیار کیا جائے گا۔ آپ مرکب جاری یا ظرف سے جملہ شروع کریں گے اور آگے مبتدا مؤخر لائیں گے، تو میرا ایک بھائی ہے، اس کی عربی ہوگی لی اخن، لی اخن۔ اب لی کا مطلب ہے میرا، اور ایک بھائی کے لیے اخن کا لفظ میں استعمال کروں گا، تو لی اخن میرا ایک بھائی ہے، اور پھر آگے آپ اس بھائی کے حوالے سے مختلف جملے جو ہیں وہ بول سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح بے شمار جملے آپ عام عربی میں بول سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جب آپ کو یہ اسلوب نظر آئے گا تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر یہ اسلوب جو ہے وہ مبتدا کے نکرہ لانے کا، یہ محض نکرہ لانا مقصود نہیں ہوگا وہاں پہ، بلکہ وہاں پہ نکرہ کسی خاص مقصد کے لیے لایا جا رہا ہوگا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ لسان القرآن کورس میں عام طور پہ میں یہ ٹاپک اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتا، کیونکہ شروع میں ان کے لیے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے اس کورس کے بالکل آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کورس میں میں وہ چیزیں آپ کو پڑھاؤں گا جو میں عام کلاسز میں نہیں پڑھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کورس کو میں نے خاص طور پہ اس لیے ڈیزائن کیا ہے کہ میں قرآن مجید آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ کلاس میں چونکہ اسٹوڈنٹس میرے سامنے ہوتے ہیں اور ان کے ایکسپریشنز جو ہیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان لیکچرز میں مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ مجھے آپ کے کوئی ایکسپریشنز نظر نہیں آ رہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ کو عربی کے کانسیپٹس کلیئر کروا دوں۔ اگر آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں تو آپ ان کو اپنی میموری میں لے آئیں، اور اگر چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تو انہیں اگنور کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو کیا ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو ایک چیز یہ بتائی ہے کہ عربی عبارت میں، یا قرآن مجید کی مثال ہم رکھتے ہیں اپنے سامنے کہ قرآن مجید میں بعض مرتبہ آپ کو کوئی جملہ جو ہے وہ مرکب جاری یا ظرف سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مرکب جاری یعنی جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں، اور یہ میں جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہوں ابھی، صرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بنتے۔ تو آپ نے انہیں مبتدا نہیں کہہ دینا، بلکہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اصل میں خبر ہیں، اور آپ کا جملہ جو ہے وہ خبر سے شروع ہو رہا ہے، اور کانسیپٹ فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں پر خبر مقدم والا کانسیپٹ آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس جار مجرور یا ظرف کو خبر مقدم کہہ دینا ہے، اور پھر آگے چیک کرنا ہے کہ آگے جو مرفوع اسم آپ کو مل رہا ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ چاہے وہ معرفہ ہو چاہے وہ نکرہ ہو، آپ نے اس کو مبتدا مؤخر کنسیڈر کرنا ہے۔ آپ نے جملے کی ترتیب کچھ یوں بنانی ہے کہ مرکب جاری یا ظرف خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ۔ اب اگر وہ مبتدا مؤخر معرفہ ہے تو اس کے معرفہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر حصر لانا مقصود تھا، یعنی حصر کا مفہوم پیدا کرنا ضروری تھا، اس لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اگر حصر کا مفہوم پیدا نہ ہو سکتا ہو تو کلام کی خوبصورتی کے لیے، کلام کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مرفوع اسم نکرہ ہو تو اس نکرہ اسم کو بطور مبتدا لانا مقصود تھا، اور نکرہ کو مبتدا لانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی عظمت بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یا اس کی حقارت بیان کرنا۔ اب یہ چیزیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلیں گی آپ کو،
اور اگر عام عربی میں آپ کو یہ کانسیپٹ ملے تو وہاں پر مقصود یہ ہو سکتا ہے انٹروڈکٹری دیئر کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا یہ جو ہیو والا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ باقی پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو اگنور کر دیجئے گا اس لیکچر کو، اور آگے کے لیے اپنا ذہن جو ہے وہ کلیئر کیجئے گا کہ آگے کی چیزیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھ میں آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ آ ہی جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔